کچھ گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ آج کل سائنٹیفک دور میں دیکھیں, میں ابھی پچھلے دنوں اپنے ایک ریلیٹیو سے بات کر رہا تھا ایتھیزم کے اوپر. میں کہہ رہا تھا کہ اب تو انہیں ریڈیکیول کیا جاتا ہے ایتھیس کو. اب تو ان کا نیریٹو اس طرح سے ٹوٹا ہے, یہ کوانٹم میکینکس کے کانسیپٹس کی وجہ سے, پھر جو سائیکالوجی میں, پھر بایو کیمسٹری میں, پھر بایولوجی میں جو ریسرچز نیکسٹ لیول ہو رہی ہیں. وہی بات ہے نا, اللہ نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم انہیں دکھائیں گے سائنس ود ان دیم سیلز ان دی ہورائزن. پھر جیمز ویب ٹیلیسکوپ, اب تو ان کو چپیڑیں پڑ رہی ہیں ٹو بی آنیسٹ, یہ ایتھیسٹ کو, اور ان کا مذاق اڑ رہا ہے. تو ڈی این اے اگر ہم ود ان اپنے اندر ہی جھانکیں تو صرف برین کو پکڑ لیں, بلینز آف نیورونز. ابھی تک سائنٹسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برین میں کیا کیا اور ہڈن فنکشنز ہیں. ابھی وہ اس کو ایکسپلور کریں, پوری ایک یونیورس ہے. پھر لینگویج کا گفٹ آپ دیکھیں, میموری کا گفٹ دیکھیں, اس کو دیکھیں لینگویج بلڈ کیسے ہوتی ہے. پھر اسکن, اللہ نے مختلف اسکن کلرز بنائے. پھر دیکھیں ہمارے فنگر ٹپس ہیں, سبحان اللہ. ڈی این اے کی بات کر لیں, وہ تو ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں ایتھیزم کی کمر ہی اس چیز نے جو نا توڑ دی. صرف ڈی این اے. پھر ایکو سسٹم, پھر بیز کی ورکنگ, یعنی پھر دیکھیں نا آپ آگے چلتے جائیں, آفاق کی طرف چلے جائیں, پھر گلیکسیز کی طرف چلے جائیں, پریسیجن کی طرف چلے جائیں, پیٹرنز ان نیچر کی طرف چلے جائیں. ہر چیز ایک سپیڈ سے چل رہی ہے, اللہ نے اس کی سپیڈ سیٹ کی ہوئی ہے. ہر چیز دوسری چیز کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. مطلب ہاؤ کین سم ون سے کہ دیر از نو انٹیلیجنٹ ڈیزائن اینڈ کریٹو. علی بھائی, ڈی این اے کی آپ نے بات کی, سائنٹیفک ریسرچز ہیں کہ ڈی این اے جو جتنے بھی انسان ہیں ان کا 99% جو ڈی این اے نا وہ شیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دے ہیو آلموسٹ سملر ڈی این ایز. آپ دیکھیں 0.1% ڈی این اے کا وہ پارٹ ہے which makes us different from each other. یعنی 8 بلین لوگ ہیں آلموسٹ اس وقت تقریباً اس دنیا میں. آپ دیکھیں 0.1% از میکنگ us different. ہمارے اسکن کلرز, ہمارے شکلیں, ہماری کریکٹرسٹکس, سبحان اللہ. یعنی اور اس کے ساتھ میں ڈی این اے کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ اگر آپ ایک سیل کا ڈی این اے نکال کے اس کو اسٹریٹ کریں نا تو اٹ بیکمز اراؤنڈ 2 میٹر ان لینتھ, صرف 1 سیل کا. ایک باڈی میں اپروکسیمیٹ انالیسس ہے کہ 37 یا 38 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں, اینڈ دس از این اپروکسیمیٹ انالیسس. آپ امیجن کریں کہ اس کے ڈی این اے کو آپ نکالیں گے تو وہ کیا اس کا سائز بنے گا. انریول کریں گے تو مون تک چلا جائے. یہ کس نے بنایا؟ Who was the one? یہ رینڈم چانس تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس رینڈم ایک ایونٹ ہوا اور انسان بن گیا. آپ ایک ڈی این اے کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے, آپ ایک سیل کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے, باقی چیزیں تو. اس لیے جو آپ نے آیت ابھی پڑھی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہے ہیں تم آفاق میں دیکھو, پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, وفی انفسکم, تم اپنے نفس سے تو پہلے نکلو, پہلے سی ان یور سیلف دا سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میڈیکل اسٹوڈنٹ, سائنس اسٹوڈنٹ سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے زیادہ قریب تو آپ کو اللہ کے ہونا چاہیے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے وہ سائنس دیکھے ہیں جو کہ نارملی لوگوں نے نہیں دیکھے. نمبر 2, فنگر ٹپس. یہ ابھی ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں. بالکل, فنگر ٹپس, 2 انسانوں کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 64 بلین لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں چانس ہو کہ ان کا جو ہے نا فنگر پرنٹس میچ کرتے ہوں گے. 64 بلین لوگ, سبحان اللہ. اور یہ بھی ایک انالیسس ہے اور ایک آئیڈیا ہے سائنس کا. آپ امیجن کریں اتنا زیادہ یہ جو پیٹرن ہے, اپنے ہاتھ کو خود دیکھیں نا, خود آبزرو کریں. اللہ نے اس ہاتھ میں اپنے سائنس رکھے ہیں. ہم لوگ بس آنکھیں بند کر لیں, اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چھپ جائیں تو وہ الگ بات ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, یہ ٹاپک نا کافی انٹرسٹنگ ہے اور اس کو یوزلی ہم ڈیورس کر کے دیکھتے ہیں سائنس اور ریلیجن کو. ایک ڈسکلیمر تو میں یہاں پہ یہ دے دوں, ہم مانتے ہیں قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, کتاب ہدایت ہے میرے اور آپ کی فلاح کے لیے. بالکل صحیح. اچھا, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں سائنس کا ایک فنومینا ہے سائنٹیفک میتھڈ, ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز آبزرویشن ہے, اور آبزرویشن کے بعد پھر وہ جو سارے اسٹیپس آتے ہیں دین ایونچولی سائنٹیفک تھیوری ہے. اچھا, آبزرویشن کو اگر ہم لینا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی آبزرویشن کو بہت انکریج کیا ہے. سائنس آبزرویشن سے ایک سائنٹیفک تھیوری پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آبزرو کروا کے ایک اور نتیجے پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جو کہ توحید ہے. توحید ربوبیت سے اللہ توحید الوہیت ثابت کرتے ہیں. تھوڑا ٹیکنیکل ہے, میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلاً عبدالعلیم نے ابھی آیت کوٹ کی, وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تم اپنے اندر ہی نہیں دیکھتے, افلا تبصرون, اپنے اندر یعنی کہ غور و فکر کریں. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. کریشن میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نتیجہ نکالیں. اور اللہ تعالیٰ نے پریز کیا ہے
ایسے لوگوں کو جو یہ نتیجہ نکالتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ان ساری چیزوں کو سوچ کے نا آ اسٹرک ہونے کے ساتھ ساتھ نتیجہ نکلنا لازمی ہے. بہت پیاری روایت ہے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کے بارے میں. لمبی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دفعہ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا. اتنا چھوٹا تھا کہ حضرت عائشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تو حضرت اماں عائشہ جو ہیں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیا کرتی. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ عائشہ مجھے اجازت دو, میں قیام کرنا چاہتا ہوں اپنے رب کے سامنے. حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ لیٹوں, لیکن آج آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے, آپ نے قیام شروع کیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے اتنا رونا شروع کیا, آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ مصلی کا ایریا بھی گیلا ہو گیا. حضرت بلال آتے ہیں, ان کو یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نہ نکل جائے. وہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج میرے پہ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو کہ اگر کوئی اس پہ غور و فکر نہ کرے تو آپ نے بد دعائیاں کلمات دیے. وہ آیات کیا ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, یعنی کہ ان کی سمری یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں. اچھا علی بھائی, یہاں پہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے, جو لوگ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں ان کا دوسرا ٹریٹ پتہ ہے اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اپیرنٹلی کوئی سوچ سکتا ہے یہ تو سائنٹیفک لوگ ہوں گے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی. شروع میں وہ ایک اللہ نے پریز کی آبزرویشن والی بات کو, پھر اللہ نے ذکر و اذکار کی بات کی, پھر اللہ نے دوبارہ کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ تفکر کرتے ہیں. ڈیپ تھنکنگ شوڈ لیڈ ٹو دا فیکٹ کہ ہمیں عبادت بھی اللہ کی ہی کرنی چاہیے. اسی لیے آپ یقین کریں, میں یونیورسٹی میں مولیکولر بایولوجی جب پڑھا کرتا تھا نا, تب میری نماز میں جو خشوع ہوتا تھا نا ویسا آج تک واپس نہیں آیا. جتنی لیول پہ جا کے عبدالعلیم نے DNA کی بات کی, میں اکثر سوچتا ہوں عربی کے کتنے وہ ہیں الفابیٹس کتنے ہیں, 28 یا 29 ہیں, اور اللہ نے یہی چیلنج کیا. حروف مقطعات کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی لیٹرز ہیں, ان کو تم ان سے کچھ پروڈیوس کر کے دکھا دو. DNA کو اگر ہم واٹر ڈاؤن کریں نا, 4 اس کے یونٹس ہیں ATGC, ٹھیک ہے, یہی 4 ہیں جن کی ارینجمنٹ, ری ارینجمنٹ, ٹرپلٹ کوڈز ہیں, یعنی کہ یہ 4 ہیں. لیکن اور یہ بائی دا وے یہ ڈی کوڈڈ ہیں. جو آپ کا ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا اس نے اس سارے کو ڈی کوڈ کر دیا, لیکن کیا انسان ایسا شاہکار بنانے میں بے قادر ہے؟ نہیں ہے. تو یہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کیونکہ یہ سارا کچھ ہے تو اس کا نتیجہ اللہ کی الوہیت, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی بندگی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام بن جائیں, خیر اسی میں ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ ایمان بڑھتا ہے, سبحان اللہ, واقعی بندہ صرف یہ سوچ لینا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں نماز پڑھتے ہوئے. ہوئے میرے کزن ہیں, PhD ہیں اس میں, مولیکولر بایولوجی میں ہیں شاید. اینی وے میں نے ان کو ویسے ہی مذاق میں کہا کہ یار آپ نے بڑے بورنگ سے سبجیکٹ میں یہ کیسے کر لیا, مجھے تو اتنا ٹو بی آنیسٹ بایو میں میرا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, فزکس میں زیادہ تھا. بٹ انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا میرے ایک ٹیچر تھے بڑے اچھے ماشاء اللہ, اسلامک رجحان تھا ان کا, انہوں نے یونیورسٹی میں ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے ایک بات کی تھی کہ تم نا ایسا کرو کہ اس فیلڈ میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنا. کہتے بس وہ بات میں نے پکڑ لی, اور کہتے پھر مجھے وہ نشانیاں اللہ نے دکھائی ہیں مائکروسکوپ کے اندر. جب بیکٹیریا کی دنیا میں نے دیکھی, مائکرو آرگینزم, 1 ڈراپ آف واٹر جب میں نے دیکھا, تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ میں نے پکڑ لیا, اور اس کے بعد اللہ نے برکت بھی ڈالی میری فیلڈ میں. تو سبحان اللہ, بالکل میں تمام لوگوں کو کہوں گا جو سائنٹیفک فیلڈ سے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں تلاش کرو. لاسٹلی جسٹ میں ایک حدیث, ون آف مائی فیوریٹ حدیث, ابو رزین رضی عنہ ایک صحابی تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, یا رسول اللہ ڈز اللہ دی آل مائٹی اینڈ میجسٹک اسمائل, کیا اللہ ہمارا رب اسمائل کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس, وی ول ناٹ سیز ٹو ریسیو گڈ فرام اے لارڈ ہو اسمائلز, کہ ہم کبھی بھی, ہمیں خیر پہنچنا بند نہیں ہوگی اس رب کی طرف سے جو اسمائل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو لاسٹلی بردرز بس ابن قیم کا ایک کوٹ رکھوں گا اور آپ بھی فائنل کچھ کمنٹس دے دیں. ابن قیم نے کہا ان دی ہارٹ آر ڈس آرڈرز دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ except by responding to Allah. In it is a desolate feeling, اس میں ایک خلا ہے جو کبھی بھی ریموو نہیں ہوگی except by intimacy with him in solitude, یہاں تک کہ آپ اکیلے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, سبحان اللہ, سب کچھ سائڈ پہ کر کے, یہ خلا نہیں ریموو ہو سکتی اس کے علاوہ. In it is sadness, اس میں غم ہے.
which will not leave except by happiness of knowing him, جو کبھی نہیں جائے گا دل سے وہ سیڈنس جب تک آپ اس کو جان نہیں لیں گے. اینڈ ان اٹ از انگزائٹی, اس میں انگزائٹی ہے, تذبذب ہے, بے چینی ہے, دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکول, جو تب تک آپ کے دل کو چین نہیں آئے گا except by gathering for his sake and fleeing to him from his punishment, جب تک آپ صرف اس کے لیے زندگی نہیں گزارتے ہیں اور جب تک آپ اس کے بتائے ہوئے جو حرام کام ہے اس سے اجتناب نہیں کرتے, یہ انگزائٹی رہے گی. in it is a fire of regret, اس میں ایک ریگریٹ کی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی جب تک آپ اس کے کمانڈمنٹس اور پروہیبیشنس کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اور اس کی قدر کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اور صبر شو نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہاں پہ میں بس ایک بات ایڈ کر دوں, کتنے ہی انسٹاگرام انفلوئنسرز ہیں, ملینز کی فالوئنگ ہوگی, چلیں لیکس کی فالوئنگ ہوگی, لیکن سوال مجھے آتے ہیں ان باکس میں کہ ہم ریگریٹ میں ہیں. وہ میکانزم تو اندر زندہ ہے نا, وہ آگ تو زندہ ہے ریگریٹ کی, کہ انہیں صاف پتہ ہے اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم اپنا حسن دکھا رہے ہیں, ہم جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, میک اپ کی ویڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن پتہ ہے کہ نہیں یہ ریگریٹ ہے ہمارے اندر. سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر دیٹ ول ناٹ سیز انٹل ہی از دی اونلی ون ہو از ساٹ. یہ جو ایک آگ ہے ڈیزائر کی, یہ نہیں بجھے گی, کسی انسان سے دل لگا کے نہیں بجھے گی, یہاں تک کہ صرف اللہ سے آپ دل لگاؤ گے. اور پھر کہا ان اٹ از اے وائڈ, اس میں ایک خلا ہے دیٹ کین ناٹ بی فلڈ ایکسیپٹ بائی ہز لو, ٹرننگ ٹو ہم, آلویز ریممبرنگ ہم اینڈ بینگ سنسیئر ٹو ہم. ور اے پرسن ٹو بی گیون دی انٹائر ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ, دیٹ وڈ نیور فل دس وائڈ. سبحان اللہ. یہ مدارج السالکین میں ابن القیم